آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، آپ کے گھر ریڈ ہوا، آپ کی وہ ویڈیو بڑی دل دہلا دینے والی تھی، ہوا کیا تھا؟ مطلب کیا اتنی اس فسطائیت پہ کیوں اترائی تھی یہ دیکھو جی، حکومت؟ گزارش ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بےغیرتی ہے، یہ میرا نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ان کی سازش تھی، اور الحمدللہ پھر بھی اللہ نے ہمیں صبر دیا، اللہ نے حوصلہ دیا. دیکھو نا، لوگوں نے ظلم کا جو ہے نا بدلہ جو ہے نا ووٹ سے لے لیا. جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ہی ہمیں صبر میں ہے. ہم نے جو کچھ کیا، میں ورکر آدمی، میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. میرا ماشاءاللہ 5واں قومی اسمبلی کا الیکشن جو میں جیت کے آیا ہوں. تو آج لوگوں کی چار دیواری کا خیال کیا. میں نے فری بسیں چلائی، وہاں بھی میں نے ایک مضبوط لوہے کی جالیاں لگائیں کہ خواتین کی طرف کوئی نہیں. آج بھی وہ چل رہی ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے ایک نہیں 50 چھاپے پڑے. پھر ان کو سزا دلوائیں گے جن کرداروں نے یہ سب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سزا تو ان کو ملنی چاہیے. باہر کے ہم نے ملک کا دیکھنا ہے. اللہ نے سب سے بڑا جو انتقام ہے اللہ کی رضا پہ معاف کرنا ہے. یہ عمران خان صاحب کا بھی پیغام جیل سے آیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. ہم نے فتح مکہ کی طرز کی طرف ہم نے جانا ہے. ہم نے ملک، اگر ہم انتقام میں پڑ گئے، اس طرف چلے گئے، تو پھر لوگ جن کی امیدیں ہمارے اوپر 26 کروڑ عوام نے خان صاحب پہ اعتماد کیا ہے، پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے یہ سارا بڑا دل رکھا. جیسے میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا، تو میرا پورا یقین ہے خان صاحب نے یہی اعلان کیا ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں. ہم اپنے سارے زخم بھول گئے. دیکھو نا، یہ عوام نے اتنا کر دیا ہے، بدلہ لے لیا نا ہمارا. میں کہتا ہوں ادھر نہ ملے تو مگر لوگوں نے بدلہ لے لیا. یہ میرے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا عذاب. تو آپ کا فائنل فارم نکل آیا ہے، نوٹیفیکیشن آپ کا ہو گیا؟ الحمدللہ ہو گیا. بڑی کافی لیڈ ہے ہماری. کئی حرکتیں تو کی ہیں انہوں نے، کوشش کی ہے، مگر اللہ کی مدد تھی. لوگ ہمارے ساتھ تھے. لوگوں نے جو ہے نا جرأت کا مظاہرہ کیا اور ہم نے اپنا نتیجہ لیا. یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے بعد کہ آپ ماضی میں عمران خان صاحب کی بڑی تنقید کرتے رہے، کیا ماضی سچویشن آئی کہ آپ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے؟ ماضی کو چھوڑیں، آپ آگے کی بات کریں. ماضی والوں کی اگر بات کریں تو لمبی کہانی ہوگی. پھر نواز شریف اور زرداری کیا کچھ کرتے رہے. ٹھیک ہے نا، اگر چور ڈاکو لٹیرے بیٹھ سکتے ہیں تو میں پولیٹیکل ورکر ہوں. چھوٹی موٹی تنقیدیں ہم کرتے رہتے ہیں، تو ہم ملک کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ سکتے ہیں. تو اب آگے کی بات کریں. دیکھو نا، میں نے خود کہا کہ ماضی ہم بھول گئے، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں اب آگے کی طرف جانے تھے. آپ بھی بڑا دل رکھتے ہیں، میں نے بھی بڑا دل رکھا ہوا ہے. جیسے صاحب آپ الیکشن ون کر گئے، الیکشن ون کرنے کے بعد کسی پارٹی کی جانب سے یا کسی اشخاص کی جانب سے کوئی آفر کی گئی ہو وفاداریاں تبدیل کرنے کے والے سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ الحمدللہ کسی کی جرأت ہی نہیں تھی. کسی کی زبان سے کسی کی جرأت ہی نہیں تھی اور میرے بارے میں یہ کر سکتا. یہ ووٹ عمران خان کی امانت تھا، قوم کی امانت تھا. ہم نے آ کے ایفیڈیوٹ دیا، سنیے اتحاد میں شامل ہوئے، خان صاحب کے حکم پر بس کھڑے ہیں. دیکھو، میں مشکل حالات میں بھی آیا تھا اس وقت. میں تو ان کے دور میں میں نے نہیں تھا. خان صاحب نے جب ملک کے لیے آواز اٹھائی تو ہم نے اپنا ایمان کا حصہ سمجھا عمران خان کا ساتھ دینا اور دیا. اور جو دیکھو سب سے زیادہ وکٹمائز میں میرے بھائیوں کو اٹھایا گیا، میرے بھتیجوں کو اٹھایا گیا. آخری رات الیکشن کی بھی میرے لوگوں ڈیلی 40 سے 50 رات کو لوگ اٹھا. ہم 1 بجے کمپین سے واپس آتے تھے، پیچھے جو ہے نا 20 ڈالے ان کے گھروں میں گھس جاتے تھے. پاکستان کی طریقہ بھونڈا، انتہائی گھٹیا بزدل الیکشن تھا اور انتہائی ننگے ہو گئے. اس کے باوجود ہی پاکستانی عوام کو سلام ہے کہ انہوں نے جو ہے نا 8 فروری کو نکلے. نیٹ بند تھا، سب کچھ تھا، لسٹیں نہیں تھی. اس کے بعد بھی لوگوں نے جتنی محبت پیار دی تو لوگوں کی امیدیں ہیں. نہیں، ابھی پارلیمنٹ میں جا کے کوئی قانون سازی کریں گے کہ آئندہ کسی بھی سیاسی آدمی کے گھر اس طرح کی جو ہے وہ کام نہ ہو؟ قانون تو پہلے بھی ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ نواز شریف کی طریقہ ہے. زرداری اب ان میں پیپلز پارٹی نہیں کرتی تھی. جب بھٹو خاندان کا ختم ہو وہ اور زرداری ایک مافیا آیا تو زرداری نواز شریف کی دونوں کی سوچ انتقامی اور ظلم و تشدد کے ذریعے ووٹ لینا. تو جتنے بیوروکریٹس تھے ان کے لگے، چیف سیکرٹری، آئی جی، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ڈی پی او، کمشنر، سارے ان کے گھر کے لوگ تھے اور ان کو ٹارگٹ تھا. لسٹیں جاتی تھی، آج اس کو اٹھا لو، آج اس کو ڈیلی لسٹیں جاتی تھی. تو انہوں نے یہ سارے اداروں کو تباہ کیا. انہوں نے میرے ملک کے قومی ادارے بیچے. پھر آج جو انہوں نے کام لیا بیوروکریسی، ان کا یہ کام نہیں تھا. ٹوٹل جو غیر قانونی کام کیا ان بگوڑوں نے کیا. پھر ان بگوڑوں کو مثالی شکست ہوئی ہے. پنجاب میں ان کی 8-10 سیٹیں وہ بھی مشکوک ہے. اتنا بڑا ڈاکہ مار کے کس منہ سے یار اسمبلی میں آئیں گے؟ تو عوام کے جذبات سے آپ کھیلو گے یار. 26 کروڑ عوام نے غصہ ہے. حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں نچلے طبقے سے جو بند کمروں میں بیٹھے انہیں نہیں پتا. ان کو تو رپورٹیں ملتی ہیں نا. خدا کی قسم عوام میں سخت غصہ ہے. عوام نے جو فیصلہ کیا ہے وہی کہتے ہیں کہ جو 2/3 میجارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار جیت کے ہیں، بلا ہم سے چھینا گیا. آرز ہمیں وہی دیے گئے. کیوں سپریم کورٹ نہیں ہے اس میں شامل؟ یار وہ ڈی سی جو میرے پر فجار در، وہ اے سی جو مجھے گرفتار کر رہا ہے، میرے لوگوں کو اٹھا رہا ہے، ان کو آپ نے جج بنا انصاف کے لیے بٹھا دیا. پھر بھی دیکھو اتنی بدماشی کے باوجود بھی دیکھو الحمدللہ ایک بھاری اکثریت سے ہم جیت کے ہیں. اور اس کے بعد یہ کھلا ڈاکہ نہیں مارے. دیکھو جی، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دیکھو، اور اگر یہ کوئی حرکت کی تو یہ حکومت چند دن بھی نہیں چل سکے گی. ان کو مسل کے رکھ دیا جائے گا. اور عوام کے جذبات سے ان کو بول، دیکھو میں پھر رہا ہوں، ان کو بولو آؤ جیتا ہوا کسی کی جا کے شکریہ تو ادا کرو. ان کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہے. کتے سے بھی بدتر ان کے چہرے ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں. دیکھو جی، جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کیا ہے. قرآن نے، اللہ نے کسی اور پہ نہیں لعنت. اللہ نے کہا لعنت علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کیا. تو یہ جھوٹے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے وہ کیا کریں گے؟ دنیا ان کے اوپر لعنت کر رہی ہے. یہ ہارے ہوئے نہ ملک چلا سکتے ہیں. پہلے 16 مہینوں میں انہوں نے جو لوٹ مار کی، کرپشن کی، اب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو جیلی بیٹھے ہیں نا، تو ہم نکلیں گے. انہوں نے صرف لوٹ مار آ کے کرنی.
نہیں ہے. پاکستان تو دلدل میں پھنسا ہوا ہے, پاکستان تو زخمی ہے. اس کو آ کے صرف کو جو عوام نے فیصلہ دیا ہے وہی خان صاحب کی قیادت میں میرا ایمان ہے عمران خان باہر آ رہا ہے انشاءاللہ. پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ اس ملک کو نکالیں گے. ضلع مظفر گڑھ کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے کیونکہ بہت ساری تحصیلیں ہیں اور سنگل روڈ ہے, آئے روز واقعات ہوتے ہیں, لوگ جو ہے وہ کتنے لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ کیا سریکی وسیب ہے, مسائل کا شکار ہے. میرا ضلع پسماندہ ترین ضلع ہے, وہاں کافی سارے مسائل ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ سارا وڈیرا نظام تھا جگیردار. میں جب 8 میں ایک دفعہ میرے پاس اقتدار آیا, میں نے کافی سارا وہاں کام کیا. اس کے بعد جو بائی پاسز بنے اس کی کوئی مرمت نہیں ہو سکی. باقی تھرمل پاورز ہے وہ بند ہوا ہے, وہاں لوگوں کے روزگار کے ذریعہ تھا. وہاں یونیورسٹی کا مسئلہ ہے وہ بننی چاہیے. سڑکیں ہماری کراچی کی قومی شاہراہ علی پور روڈ وہ خراب ہے, کاتر روڈ, کافی سارے کام ہیں. چاہے آپ کو پتہ ہے میری سیاست و خدمات ہے, ہم تو انتقامی ہے نہیں. ہمارے اوپر اتنا ظلم ہونے کے باوجود ہی ہم نے کہا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا, ہم نے لوگوں کا سوچنا ہے. اگر ہم ادھر پڑ گئے تو دیکھو نا پھر تو ہم اپنے انتقام میں پڑے رہیں گے نا. اس لیے اللہ کا بھی حکم ہے, تو ہم اس پہ اللہ کے فضل سے ہم نے لوگوں کا, اس علاقے کی ترقی, نوجوانوں کی محرومیاں, بے روزگاری ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کام کریں گے. آخری سوال لے لیں, آپ ایک سیاسی ورکر ہیں, 5 راؤنڈ ہو چکے ہیں مسلم لیگ نواز کے اور پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کیا ہاتھ کرنا چاہ رہی ہے, آپ کی کیا رائے ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ پتہ ہے اندر سے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم چور ہیں. اب بلیک میلنگ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی دوسری ایم کیو بن چکی ہے کہ اب بلیک میلنگ ہے, مجھے یہ عہدہ دو, مجھے وہ دو, مجھے یہ آفیسر دو. جتنی مار دھاڑ والے شعبے ہوں گے وہ لیں گے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مار دھاڑ ہم نے کرنی ہے. اب اس بھی ان کی مکہ ہو رہی ہے, اور بارہ اگر ان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نواز شریف اور آصف زرداری میں تو یہ پیچھے ہٹ جاتا. اب جتنا ذلیل ہوا ہے, جتنا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہی نہیں مل سکا, ٹھیک ہے. ہم یہی کوشش کرتے ہیں ہر ادارہ اپنا کام کریں. یہ بار پی ٹی آئی کا حوالہ فوج, یقین کرو فوج ہماری جان ہے. کوئی سوچ سکتا ہے صرف بیانیہ ہمارے خلاف بنایا گیا ہے کہ یہ نواز شریف زرداری جیسے لوگ بولیں جنہوں نے پاک آرمی میرے ملک کے قومی راز امریکن کو دیے, زرداری نے دیے. کتنے واقعات ہو گئے, اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا اور آج تک اس کا کوئی رپورٹ ہے. سارے کچھ اپنی خود مختاری پہ ڈاکہ ڈلوانے والے زرداری نواز شریف ہیں کہ اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے. یہ چور ملک کی خدمت کر سکیں گے یا ان کی مکالچر یہ فراڈیاں ہیں, اور ان کی کہ کہیں مار دھاڑ والا تو چند دن کو ملنے ہیں, اگر ملے گے تو چند دن ہے, اور چند دن میں جس پلانے کریں کتنا ہم لوٹیں گے. پارلیمنٹ کی اکثر کہانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو جی, میں نے تو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا, سارا کچا چٹا کھولا تھا کہ یہ سارا کچھ جنرل باجوہ صاحب کی بڑی محبتوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا, اور یہ نہیں تھا کہ یہ صرف عمران خان کے خلاف نہیں تھا بلکہ پاکستان کے خلاف تھا. اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور اس کی کوئی ذمہ داری ہوئی, کوئی انکوائری کر سکتا ہے اور اس کو کوئی صلاح دے سکتا ہے. بات تو یہ ہے نا, اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے, اور پھر ایک لیڈر کو آپ نے جیلوں میں من گھڑت ڈھونڈے کیسز بنا کے عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھ دیا, تو کیا آپ کو عزت ملی؟ پوری دنیا پہ ہمارے اوپر لعنت برس رہی ہے. لوگ اچھے لوگوں سے کام لیتے ہیں, لیڈروں سے کام لیتے ہیں, اور ہم جو ہے نا اچھے آدمیوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یقیناً پاکستانی قوم کو سلام ہے, انہوں نے خوبصورت فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ ماننا پڑے گا.